والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين أن لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نبي الله يا رحمة للعالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں. کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ
چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات، مالک کائنات، راز کے کائنات، احکم الحاکمین رب العالمین، تمام اعلیٰ صفات ذاتی اور حقیقی مالک ہے۔ وعلیکم السلام۔ بے شمار درود و سلام سرکار مدینہ سرور سینہ سیدنا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دست اللہ تعالی قبول فرمائے۔ محترم معزز حفاظ کرام، معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، عزیز بچوں، عزت ماں بہنوں، بیٹیوں، حاضرین کرام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دا بے شمار شکر ہے جس نے سانوں بے شمار نعمتاں عطا فرمائیاں۔ سب تو افضل ترین نعمت اللہ نے اپنے محبوب عطا فرمائے اور ایمان کی دولت میں مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مجھے چن کے اللہ نے اپنے گھر بلایا۔ رمضان مبارک دے مقدس مہینے دے اندر، رمضان مبارک دے مہینے دے اندر، اللہ دے مہمان مہینے دے اندر جمعۃ المبارک دی نماز ادا کرنے واسطے اللہ نے اپنے گھر بلایا۔ الحمدللہ آج 29 مارچ 2024 اور 18واں روزہ، 17واں روزہ کل الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ آل عمران آیت نمبر 122 تا 126 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ دم آخر اس قرآن پر، اللہ کے فرامین مبارکہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کا پر دل کی گہرائیوں سے ایمان و یقین رکھ کر اس کو سیکھنے کی، سکھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، آج کے جمعے میں ٹاپک تو 2-3 ٹاپک ہیں اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مین جو ہے وہ ایک تو غزوہ بدر کے حوالے سے ہے کہ 17 رمضان مبارک کو غزوہ بدر جو اسلام اور کفر کے جو پہلی لڑائی تھی، جو پہلا مارکا تھا اور جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، اور اسلام کی سربلندی کا وہ دن اور اسلام کی فتح نصرت کا وہ دن اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صحابہ کرام کی جان نثاری کا وہ دن اور اپنے خون بہانے کا وہ دن، کہ اللہ کے نبی کی محبت میں شمع رسالت کے پروانوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اور محبوب سے اپنا رشتہ اور تعلق جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے
اور اس میں اپنی ثبوت پیش کرنے کے لیے کہ یہ رشتہ جو ہے اس رشتے سے پیارا رشتہ اور کوئی نہیں ہے. جان جا سکتی ہے تو چلی جائے، مال جاتا ہے تو چلا جائے، سب کچھ چلا جائے، لیکن رشتہ مصطفیٰ نہ جائے. اسی لیے کسی عاشق رسول نے کہا ہے رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا یہ جو اللہ کے نبی سے رشتہ جب انہوں نے جوڑا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر انہوں نے ایمان کی دولت سے بالامال ہوئے اور اللہ کے نبی کے چہرے مبارک کی زیارت کر کے اور صحابیت کا مقام پایا اور اتنا اعلیٰ درجات پر پہنچ گئے. اور صحابہ کرام کی تو اس سے پہلے بھی 13 سال کی جو زندگی ہے، 13 سال کا جو عرصہ ہے، وہ اس بات کا عملی ثبوت پیش کرتا ہے کہ انہوں نے 13 سال تک اللہ کے نبی سے جو رشتہ جوڑ لیا، اللہ کے نبی سے جو محبت کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چل کر اپنی زندگیوں سے گزارا اور صبر و استقامت کا پہاڑ بن کے کفر کے ظلم و ستم کا مقابلہ کیا. یہ غزوہ بدر کا ہی دن نہیں، بلکہ یہ اس وقت سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت سے لے کر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے اپنا تعلق دامن پکڑتے گئے، جو آپ ان کے دستے مبارک پر بیعت کرتے گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ اکبر اس کو دل کی گہرائیوں میں اتارتے گئے. اور جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کا نزول ہو رہا تھا، اس قرآن کو سیکھتے گئے اور اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارتے گئے اور اپنے دلوں قلوب اور اذہان کو ایمان کی روشنی سے منور کرتے گئے. اللہ اکبر، انہوں نے اتنا ایسا منور کر دیا، اللہ اکبر ایسا منور کر دیا کہ ان کے دل بھی روشن تھے، ان کے ذہن بھی روشن تھے، ان کا خون بھی روشن تھا، ان کا نور بھی روشن تھا اور عشق مصطفیٰ جو ہے ان کے لوح میں بار میں رچا ہوا تھا. اللہ اکبر، وہ پہلے بھی ظلم و ستم برداشت کرتے رہے، کوئی تپتے ریتوں پر لٹایا جاتا اور یہ کہا جاتا کہ اللہ کے نبی سے رشتہ توڑ دے تو آپ کو اللہ اکبر یا جلتے کوئلوں پر لٹایا جاتا. امیہ بن خلف لعنتی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ بلال اگر اللہ کے نبی کا دامن چھوڑ دے گا تو تجھے اس یعنی تکلیف سے نجات مل سکتی ہے. اللہ اکبر، حباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ کو تپتے جلتے کوئلوں پر لٹایا جاتا ہے. ان کی کمر جو ہے اس سے یعنی چربی جو ہے یہ اور گوشت جو ہے یہ جل گئے، پھر وہ کوئلے بجھتے ہیں اور جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہوتا جو جلا ہوا نہیں ہوتا، لیکن یہ سب کچھ اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھپھی ہے ان کو شہید کر دیا گیا. المختصر، یہ بہت سارے واقعات تفصیل کے ساتھ آپ سنتے رہتے ہیں. اللہ اکبر، لیکن یہ سارے 13 سال کی زندگی جو مکہ میں گزری تھی وہ
محبوب نہ ہو جاؤں، جس کو میں محبوب پیارا نہ ہو جاؤں، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہ صحابہ اکرام نے سب کچھ کر کے دکھا دیا۔ اللہ اکبر، اپنی جانیں بھی قربان کر کے، اپنی جانوں کو ظلم و ستم سے، اللہ اکبر، یہ جلتے کوئلوں پر لٹا کر بھی ثابت کر دیا، یا رسول اللہ ہماری جان سے آپ کی ذات پیاری ہے۔ اللہ اکبر، حاضرین محترم، حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، جب ان کو سولی پہ لٹکایا جاتا ہے، جب ان کو سولی پہ لٹکایا جاتا ہے اور ارد گرد سے ان کو تیر مارے جاتے ہیں، کوئی اور خون نکل رہا ہوتا ہے، کوئی لعنتی کہتا ہے اے حبیب کیس بات کو تصور تو کرتے ہوگے، سوچتے تو ہوں گے کہ اگر یہاں پہ اللہ کے نبی ہوتے تو میں بچ جاتا۔ اس نے کہا لعنتی، اللہ اکبر، ان کا ایک اپنا انداز تھا، اس کا انداز کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، لعنتی تو یہ کہتا ہے کہ میرے تصور میں یہ بات آئے گی، آئی ہوگی، میں تو یہ کہتا ہوں، تم تو یہ کہتے تھے کہ ادھر اللہ کے نبی ہوتے تو میں اپنی جان بچا لیتا۔ اللہ اکبر، فرمان نہیں، میں تو یہ بھی تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی جہاں کہیں تشریف فرما ہے اور کوئی ایک کانٹا بھی چبھے تو میں اپنی جان کو بچا لوں، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کو ایک کانٹا ہی چبھے تو اپنی جان کو بچا لوں، تو میں اپنی یعنی کثیر تعداد میں اگر میری جانیں ہوتی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار، سب کو تیار۔ تو حاضرین محترم، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف غزوہ بدر نہیں بلکہ پہلی بھی زندگی جو ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت سے لے کر ہجرت مدینہ تک پہلے بھی وہ قربانیوں کا دور ہے، لیکن ایک ایسی قربانی جب حکم ہوتا ہے، اجازت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی اپنا گھر پر چھوڑ کے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تو صحابہ اکرام بھی سب کچھ چھوڑ کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت سب کچھ چھوڑ دیا۔ اب ذرا غور کریں، بچایا کیا چیز لے کے گئے، کس چیز کو بچایا تھا، کس کی خاطر گئے تھے؟ 350 تقریباً 360 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل سفر کر کے، اتنی دشوار گزار راستوں سے سفر کرتے، کانٹوں سے، پتھروں سے، اللہ اکبر، نوکر پتلے مطلع قسم کے شدید یعنی کہ دشوار گزار راستوں سے سفر کر کے گئے، گھر بار چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، عزیز و احباب چھوڑ دیے، صرف لے کے گئے تو کیا لے کے گئے؟ بچایا کس چیز کو؟ اللہ کے نبی کے رشتے کو بچایا، ایمان کو بچایا، ایمان کی حفاظت کے لیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا ہوا تھا، اس دامن کا تحفظ کے لیے گئے، ختم نبوت کا تحفظ کے لیے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو ہجرت مدینہ گئے، جانے کے بعد ایک ہی سال گزرا تھا، کافروں کو، کفار مشرکین مکہ کو یہ بات بھی اچھی نہ لگی کہ مسلمان 350 کلومیٹر دور جا کے مدینے میں بھی آرام سے رہیں، یہ اس کو بات اچھی نہ لگی۔ اللہ اکبر، انہوں نے اور بھی اللہ اکبر، انہوں نے جو 1350 سال تک ظلم و ستم کرتے رہے کہ یہ کلمے کو چھوڑ دیں، یہ دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیں، وہ سب کچھ برداشت کرتے رہے، ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، لیکن کفار و مشرکین مکہ کو یہ بات بھی نہ لگی کہ مسلمان مدینے میں جا کے امن و سکون کا سانس لے رہے ہیں، اور مدینے میں جو اسلام کی جو شمع ہے وہ روشن ہو رہی ہے، اور مدینے میں اسلام جو ہے وہ پھیل رہا ہے، شجر اسلام جو ہے اس کی شاخیں نکل رہی ہیں، اللہ اکبر، وہ پروان چل رہا ہے،
1000 کا لشکر تیار کیا، 1000 کا لشکر تیار کیا اور ساز و سامان تیار کیا اسلحے سے، جو اس وقت کا اسلحہ تھا۔ کیا اسلحہ تھا؟ تیر، تلواریں، نیزے، اللہ اکبر۔ وہ اسلحہ سامان جنگ لے کر تیاری کر کے بڑے بڑے سرداروں نے قریش مل کے تیاری کر کے نکلے اور اس نیت سے نکلے کہ اسلام کی شمع کو گل کر دیں گے، اسلام کی جو شمع جل رہی ہے اس کو گل کر دیں گے، جو اسلام کا جو درخت، جو شجر اسلام کی جو ہے جس کی شاخیں نکل رہی ہیں ان کو ختم کر دیں گے، کاٹ دیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ المختصر خلاصہ پیش کرتا ہوں اس غرض سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو وہاں پہ جا کے شہید کر دیں۔ جو اسلام کی ریاست، جو اسلامی ریاست پوری کائنات میں، پوری دنیا میں، پوری زمین پہ جو سب سے پہلی اسلامی ریاست کلمے کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر جس ریاست کی بنیاد رکھی گئی ہے، جو اسلامی ریاست قائم کی گئی ہے، اس ریاست کو ختم کرنے کے لیے وہ پوری تیاری کے ساتھ روانہ ہو گئے اور روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ سفر کرتے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ اللہ اکبر۔ یہ خبر پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خبر جانتے بھی ہیں لیکن حکمتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ اللہ کے محبوب جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کو، انصار مدینہ کو، مدینے والوں کو اور مہاجرین کو اکٹھا کیا، آپ سب نے مشورہ کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو کفار و مشرکین مکہ جو مدینے پر چڑھائی کے لیے آ رہے ہیں ان کا کیسے مقابلہ کیا جائے اور مدینے کی ریاست جو ہے اس کا دفاع کیسے کیا جائے، اس کی حفاظت کیسے کی جائے۔ کسی نے یہ مشورہ دیا کہ مدینے کے اندر رہ کے مدینے کی ریاست کا تحفظ کیا جائے اور ان کا مقابلہ کیا جائے۔ کسی نے کہا باہر نکل کے کیا جائے۔ المختصر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رائے جو ہے اس کو زیادہ پسند فرمایا، اس پر عمل کرنے کی ارادہ فرما دیا کہ مدینے سے باہر نکل کے اسلامی ریاست کی دفاع کیا جائے اور کفار و مشرکین مکہ کا راستہ روک کے راستے میں مدینے سے باہر رہ کے ان کا میدان میں مقابلہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس پہ فیصلہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مدینے والوں سے مشورہ کیا، مدینے والوں نے اللہ اکبر حضرت صحابی رسول حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ جعفر نے دوسرے صحابی سے نام نہیں یاد رہا، فرمایا انہوں نے اللہ اکبر مدینے والوں کی نمائندگی کرتے ہوئے، اللہ اکبر، نمائندگی کرتے ہوئے ارشاد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جدھر بھی حکم دیں گے ہم آپ کے الفاظ کے منتظر ہیں، آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ یا رسول اللہ ہمیں جدھر بھی حکم دیں گے ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں، حتیٰ کہ ہمیں سمندر میں چھلانگیں لگانے کے لیے حکم دیں گے ہم سب سمندر میں چلے جائیں گے، ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ یا رسول اللہ ہم سب کچھ آپ پر یعنی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو آپ کے لب ہلنے کے، آپ کے ہونٹ ہلنے کے منتظر ہیں کہ آپ کی زبان مبارک سے کون سے الفاظ نکلتے ہیں اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ سارے صحابہ کرام نے اپنی رائے دی، عشق مصطفیٰ محبت اظہار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، تیاری کی، نکلو، انفروا خفافا وثقالا۔ فرمایا تم ہلکے ہو یا بوجھ ہو، جیسے بھی ہو نکلو، تو ایسے نکلے سارے صحابہ کرام۔ اللہ اکبر۔ مدینے سے تمام لوگ جو ہیں وہ یعنی کہ نکل پڑے، کسی کے پاس کچھ سامان تھا وہ بھی نکلا، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا وہ بھی نکلا، صرف اللہ علی رضی اللہ
بچوں کی اور عورتوں کی اور جو بوڑھے ہیں ضعیف العمر ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا علی تمہارا اور میرا جو ہے یہ اس وقت وہ مقام ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو ہارون پیچھے رہے تھے، اب میں جا رہا ہوں میدان میں، تم موت کی جگہ یعنی کہ اب تم مدینے میں رہو گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اکبر حاضرین محترم سارے نکلے اور کتنے بنے؟ 313۔ کتنے بنے؟ 313۔ وہ کتنے تھے؟ 313۔ کافر کتنے تھے؟ 1000۔ ان کے ساتھ پاس ساز و سامان تھا، 3 تلواریں نیزے کثیر تعداد میں تھی، وہ اسلحے سے لیس تھے۔ یہ 313 تھے، ان کے پاس 8 تلواریں تھیں۔ 313 اور 8 تلواریں، ادھر 1000 ادھر 8 تلواریں اور 6 زرہیں تھیں۔ زرہ آہنی لوہے کا لباس ہوتا تھا دفاع کے لیے، یعنی 6 زرہیں تھیں اور باقی بے سر و سامانی میں باقی خالی ہاتھ تھے۔ صرف اس لیے نکلے، اللہ کے نبی کا حکم آ گیا کہ نکلو، جہاد کے لیے نکلنا ہے، کفر سے مقابلے کے لیے نکلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرماتے ہیں وجاہدوا فی سبیل اللہ وجا اللہ اکبر یا ایھا الذین آمنوا اصبروا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو قتال کے لیے، مومنوں کو جہاد کے لیے ابھاریے۔ آج جہاد کا نام سن کے پریشان ہوتے ہیں، حکومت بھی پریشان ہوتی ہے، لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں، جہاد کا کیوں نام لے رہے ہیں؟ مولوی صاحبان جہاد کا کیوں نام لے رہے ہیں؟ مرنے مارنے کا کیوں نام لے رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے نبی کو فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو قتال کے لیے ابھاریے، کفر سے مقابلے کے لیے ابھاریے۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیجیے۔ اللہ اکبر۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 صحابہ اکرام کو لے کر میدان میں گئے اور میدان میں جا کے ان کی ڈیوٹیاں لگا دی، فلاں فلاں جگہ پہ ان کی ٹولیاں بنا دی اور وہاں پہ ان کی یعنی کہ صاف بندی کر دی، ترتیب لگا دی اور ترتیب لگا کے خیمہ آپ سسن کے لیے خیمہ لگایا گیا اور آپ سسن خیمے مبارک میں تشریف فرما ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک طرف کافر تھے اور ایک طرف مسلمان تھے، مسلمان بھی صفوں میں اپنے اللہ اکبر، وہ جو کفار بھی اپنے ڈیرے لگائے ہوئے تھے، وہ اس خوشی میں وہ ترانے گا رہے تھے، وہ غرور اور تکبر میں تھے، وہ اپنے یعنی کہ تعداد کے گھمنڈ میں تھے، اسلحے کے گھمنڈ میں تھے، اپنی امیری اور چترائی ہوئے گھمنڈ میں تھے۔ یہ سارے صحابہ اکرام اللہ کے نبی کی محبت میں رچے ہوئے تھے، آج بھی پیش کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے مبارک میں اللہ اکبر رات کا وقت تھا، صحابہ اکرام اپنی اپنی ڈیوٹیوں میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے مبارک میں اپنا سر اقدس زمین پہ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اپنا وعدہ پورا فرما۔ اے اللہ یہ مٹھی بھر لوگ جو ہیں، یہ تھوڑے سے لوگ جو ہیں جو میرے پاس تھا میں لے کے تیری بارگاہ میں آ گیا، اگر یہ مٹھی بھر لوگ اس دنیا سے ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ اپنی مدد فرما، اپنی نصرت فرما۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا، ایمان والا تم اللہ کی مدد کرو۔ اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو، نبی کا ساتھ دو، نبی کے پیچھے چلو۔
اللہ اکبر. تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا, تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا, تمہارے حوصلے بلند ہوں گے, تمہیں کامیابی سے کامرانی سے درکنار کرے گا. خود اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں, اے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما, اپنی مدد فرما. اللہ جو کچھ میرے پاس تھا میں لے کے تیری بارگاہ میں آ گیا, میں میدان میں لے کے آ گیا. جیسے بھی ہیں بے سر زمانے کے عالم میں, ہتھیار نہیں ہے, اسلحہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, جو کچھ تھا لے کے آ گیا. اللہ اب تیری مرضی ہے, اگر تو شہادتوں پہ راضی ہے تو شہید کر دینا. لیکن یہ میں عرض کر رہا ہوں, اگر یہ شہید ہو گئے, دنیا سے مٹ گئے, قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ خیمے مبارک کے پاس آئے. رات کا وقت کچھ گزر چکا ہے. اللہ اکبر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا رہے ہیں, رو رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, التجا کر رہے ہیں. اللہ اکبر, خدا ابو بکر صدیق سو رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھاؤ, اللہ کی ضرور مدد آئے گی, اللہ کی ضرور مدد آئے گی. اللہ اکبر. ایک اور آپ کو منظر بتاتا جاؤں کیونکہ ٹائم چارٹ ہو رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی رات, توجہ کریں, اسی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر کا مشاہدہ کیا. میدان بدر کا کیا کیا؟ مشاہدہ کیا, معائنہ کیا, دیکھا, اور ایک ایک جگہ کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک چھڑی مبارک تھی, سٹک تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری طرف دعائیں تو شاید اللہ اکبر آج بھی کمانڈر حضرات جو ہیں ان کے ہاتھ میں سٹک ہوتی ہے. کیوں بھائی افسر صاحب آرمی جوان, اللہ اکبر, آج بھی جو کمانڈر ہوتے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے ہیں, ان کو ایک سٹک دی جاتی ہے. یہ سٹک جو ہے یہ وہی اللہ کے نبی کی وہ سنت پہ لگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان بدر کا کیا کیا؟ مشاہدہ کیا. بھائی ٹائم ہو گیا, اگر 10 منٹ کی اجازت دیتے تو کنٹرول پہ نہیں, اگر نہیں تو پھر ایسے کر. کیوں کہ آج میدان بدر کا واقعہ 17 رمضان مبارک کا سال بعد پھر ہوا. غزوہ بدر اللہ کو اجازت ہے, کیا کہا اجازت ہے, 10 منٹ اور ٹائم بات ختم کرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت یہ نعرہ لگایا جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی کی عظمت کا نعرہ ہے, سبحان اللہ, یہ ہر مسلمان کا نعرہ ہے. یہ بات دل سے نکال دیں کہ یہ صرف تحریک لبیک کا نعرہ ہے, یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کا نعرہ ہے. جب یہ تاجدار ختم نبوت کا نام دیا جاتا ہے تو یہ تاجدار کسے کہتے ہیں؟ تاجدار جو بادشاہ کو کہتے ہیں, تاجدار جو شہنشاہ کو کہتے ہیں. اللہ اکبر, تاجدار ختم نبوت, یہ نبوت کے ختم کرنے والے جو شہنشاہ ہیں, جو بادشاہ ہیں, جن کے سر اقدس پہ اللہ اکبر یعنی ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. اس بات کو یاد کرتے ہیں. ملک پاکستان میں قادیانی جو ہے نا وہ بڑے عروج پر کر رہے ہیں, حکومت بھی بعض مقام پہ ان کی حمایت کر رہی ہے. المختصر دعا کریں کہ یہ جو فتنہ شروع ہو رہا ہے اللہ اس فتنے سے محفوظ فرمائے, ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. وہ ختم نبوت پر یعنی کہ ڈھاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ اکبر, اس لیے اس وقت جو ہے وہ ختم نبوت کا پرچار کرنا جو ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہو گیا ہے کہ جتنا کہ اللہ کے نبی کی شان کو دبایا جائے ہم اتنی اللہ کے نبی کی شان کا چرچا کریں گے, اظہار کریں گے. یہ ایمان کی دلیل ہے. سبحان اللہ. عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھڑی مبارک دستے مبارک میں پکڑی ہوئی تھی اور میدان بدر کا معائنہ کر رہے تھے, اور میدان بدر
फलां फलां यानी काफिर जो सरदार थे, उन सरदारों के नाम ले लेकर अल्लाह के नबी ने रात के वक्त मैदान बदर में उस मैदान में निशान लगा लगा के इरशाद फरमा दिया था कि सुबह जब मार का होगा ना, सुबह जब मार का होगा तो यहाँ पे ये फलाने के मरने की जगह है, ये फलां के कत्ल होने की जगह ये है, फलां के कत्ल होने की जगह ये है। अल्लाह अकबर। आज़ीज़ मोहतरम, ज़रा तसव्वुर तो करें कि जब हालात खराब होते हैं, किसी को अपना भी नहीं पता होता, किसी एक जगह पे ठहरने का किसी को पता ही नहीं होता। अल्लाह अकबर। जब लड़ाई का मंजर होता है, कैसा होता है, कोई नहीं कह सकता कि मैं यहाँ पे एक लम्हा ठहरूंगा या फलां जगह पे, उसको खुद भी नहीं पता होता। लेकिन रात के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, निशान लगा दिए कि ये फलां काफिर के कत्ल होने की जगह है, ये अबू जहल के कत्ल होने की जगह है, फलां फलां की जगह है। रात को निशान लगा दिए, अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहे थे। इधर आजिज़ी थी, इधर आजिज़ी थी, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं हो रही थी। उधर कुफ्र का घमंड था, उधर मानो असबाब का घमंड था, उधर चितराहटें थी, उधर सब कुछ इस तरह का यानी कि गरूर और तकब्बुर के ये सारे सामान थे। इधर आजिज़ी थी और जिक्र इलाही था और इश्क मुस्तफा में ये सारे सरशार थे। जब सुबह मार का हुआ, जब मार का हुआ, ज़रा तवज्जो करें, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शअनु फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाह, अल्लाह फरमाया व इज़ ग़दौता मिन अहलिका तबव्विल मुमिनीना मक़ाइद लिल-क़िताल। अल्लाह अकबर। और याद करो ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम सुबह को अपने दौलत खाना से बरामद हुए, अल्लाह ने कुरान बना दिया कि जब आप सल्लम अपने दौलत खाना से, अपने हुजर मुबारक से बाहर निकलते हैं, इस गरज से निकलते हैं कि कुफार का मुकाबला करने के लिए मदीने से बाहर निकलते हैं, अल्लाह ताला ने उस अंदाज को भी कुरान बताया। फरमाया व इज़ ग़दौता मिन अहलिका तबव्विल मुमिनीन, फरमाया याद करा महबूब, जब तुम सुबह को अपने दौलत खाना से बाहर आए, अल्लाह अकबर, मक़ाइद लिल-क़िताल, मुसलमानों को लड़ाई के मोर्चे पर कायम करते रहे। जब मुसलमानों को मोर्चे पर लगा रहे थे, उनकी ड्यूटियां लगा रहे थे, वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। तुम घर में मिलकर उनका घर से निकलना भी अल्लाह ने कुरान बनाया और उनका उस मैदान में तरतीब लगाना, मुजाहिदीन को, सहाबा इकराम को खड़ा करना, मोर्चों में उनकी ड्यूटियां लगाना, अल्लाह ने उसका भी अंदाज कुरान मजीद में बता दिया। मक़ाइद लिल-क़िताल, फरमा वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। इज़ हम्मत ताइफ़तान मिनकुम अन तफ़शला वल्लाहु वलियुहुमा, जब तुम में के दो गिरोहों का इरादा हुआ कि नामर्दी कर जाएं, अल्लाह अकबर, कुछ लोग थे मुनाफिक, कुछ लोग मुनाफिक थे, जब वो निकले तो उन्होंने यानी कि वो साइड पे होना चाहा। अल मुतज़िरों के मतलब इशारा है, तफसील बाद में अर्ज़ करूंगा। वल्लाहु समीउन वल्लाहु वलियुहुमा, और अल्लाह उनका संभालने वाला है। वो अल्लाही फलयतवक्कलिल मुमिनून, और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा है। फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की कि जब तुम बिल्कुल बेसरो-सामानी के आलम में थे, जब तो परेशान थे, अल्लाह ने मदद की। फत्तकुल्लाह व लअल्लकुम तशकुरून, तो अल्लाह से डरो, कहीं तुम शुक्रगुजार हो जाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। इज़ तक़ूलु लिल मुमिनीना अल्लन यकफियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लीन, फरमाया जब ए महबूब तुम मुसलमानों से फरमाते थे, क्या तुम्हें ये काफी नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे, 3000 फरिश्ते भेज दे। 3000 फरिश्ते भेज, कुरान को पढ़े तो मजा आता है। 3000 फरिश्ते भेज दे, अल्लाह अकबर। इसीलिए तो कहते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया क्या ईमान वालों, तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। उधर काफिर थे,
ایک طرف کافر تھے، تیاریوں میں تھے۔ اللہ اکبر، جب وقت آیا قریب، لڑائی کا وقت قریب آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے لڑنے سے پہلے ہی اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ بہت ساری مدد کے انداز وہاں پہ، جدھر کافر تھے اللہ اکبر، جدھر کافر تھے ادھر مٹی تھی، جدھر مسلمان تھے ادھر کچھ ریتلا انداز تھا۔ اللہ اکبر، بارش برسی ادھر کیچڑ ہو گیا، ادھر جو ہے وہ پیر مضبوط ہو گئے۔ تو جب مارکا ہوا، لڑائی ہوئی، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرشتوں کی جماعت بھیج دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرشتوں کی جماعت بھیج دی۔ وہ فرشتے کافروں کو نظر آ رہے تھے، ادھر تو مسلمان 313 تھے، لیکن ان کو ہزاروں کی تعداد میں نظر آ رہے تھے۔ اور جب ان کا مارکا ہوا، جب لڑائی شروع ہوئی، تو مسلمان جو ہیں وہ اپنی تلوار کو ہلاتے تھے۔ یہ بعد میں صحابہ اکرام نے یہ اس کا اظہار کیا، جب فتح مل گئی، جب بعد میں بیٹھے اللہ کے نبی سے یہ اپنے انداز بیان کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو تلوار کو ہلاتا تھا، اتنی گردنیں کٹ کر گر پڑتی تھی۔ اس طرح کے صحابہ اکرام نے اپنے واقعات پیش کر دیے۔ فرمایا اللہ کے فرشتے آئے ہوئے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں فضائے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فضائے قدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اپنی۔ تیرے اندر وہ عشق مصطفیٰ ہو، تیرے اندر وہ اللہ کی وہ محبت ہو، تیرے اندر وہ توکل ہو، تیرے اندر اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہو، تیرے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر اپنی جان نثار کرنے کا جذبہ ہو، قربانیاں کرنے کا جذبہ ہو، خون دینے کا جذبہ ہو، تو اپنے آپ کو لے کر نکل اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے تو اپنی تیاری کر کے نکل، تو نکلے گا پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ اکبر، وہ فرشتے جو اس وقت اترے تھے آج بھی وہ فرشتے موجود ہیں، آج بھی منتظر ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے استقامت اختیار کرنے کے لیے نکلیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی مدد اترے گی۔ وہ فرشتے کی طرف فرمایا اللہ 3000 فرشتوں کو بھیج دے۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين۔ فرمایا ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو، تقوی کرو اور کافر کسی دم سے تم پر آ پڑے تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے بھیج دے، 5000 نشان لگے ہوئے بھیجے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اور آپ سب کی محبت میں، صحابہ اکرام کی محبت میں، دین اسلام کی سربلندی کے لیے یہ الفاظ پڑھنا اور سننا آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ المختصر، اس میدان بدر میں جو مارکا ہوا اس میں رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ 70 کافر مارے گئے، قتل ہو گئے، سردار قتل ہوئے اور 70 قیدی ہو گئے، 14 مسلمان شہید ہو گئے۔ باقی کفار جو ہیں وہ دم دبا کے میدان کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی اور وہاں پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ تعالیٰ میں آ کر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔